السلام علیکم بھائیو، آج کی ویڈیو میں ہم سورہ البقرہ آیت 114 سے آگے ترجمہ پڑھتے ہیں، لیکن میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا اس سے پہلے۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو میں باتیں کرتا ہوں بہت ساری، ظاہری بات ہے اگر آپ جو ہے وہ آ رہے ہیں ایک ٹریڈیشنل بیک گراؤنڈ سے، یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے ابا و اجداد سے مذہب سیکھا ہے اسلام کا، یا مولوی سے سیکھا ہے جو آپ کی مسجد میں، تو آپ کو یہ باتیں کافی حیرت انگیز لگیں گی، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ کیوں ہے، کیونکہ میں بھی اسی پرسپیکٹو سے آیا تھا، میں بھی وہیں سے، میں نے بھی وہی سب چیزیں سیکھی جو مجھے میرے ابا اجداد نے سکھائی، جو ریچولس تھے، جو سب کچھ نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ سب چیزیں میں نے سیکھی اپنے ابا اجداد سے اور مولوی سے بھی، ظاہری بات ہے۔ تو جب میں نے قرآن کو بہت سنسیئرلی اسٹڈی کرنے کی کوشش کی اور بات سمجھنے کی کوشش کی، اور مجھے 10 سال ہو گئے ہیں کرتے کرتے، تو پھر میری سمجھ میں آیا کہ قرآن جو ہے نا وہ کچھ اور باتیں کر رہا ہے، اور یہ اسلام کا مذہب جو ہے نا یہ بالکل کچھ اور باتیں کر رہا ہے، اس کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو بات بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب تک آپ کی یہ بات فریم ورک میں بات سمجھیں گے نہیں، آپ یہ فریم ورک نہیں سمجھیں گے، تو پھر آپ کو یہ باتیں سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ کے لیے قرآن پڑھنا جو ہے وہ دشوار ہے، آپ کو مشکل ہو جائے قرآن سمجھنے کے لیے، کیونکہ آپ کے پاس جو وہ بیک گراؤنڈ جو انفارمیشن ہے نا وہ آپ کو مسلیڈ کر رہی ہے، گھما رہی ہے، گمراہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ چیزیں کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے شروع سے۔ اچھا، پہلی بات یہ کہ میں جو یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ بہت ساری باتیں میری اپنی اسٹڈی سے ہیں، لیکن اس میں اور لوگوں کی بھی اسٹڈیز شامل ہیں۔ میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں سیم گیرنس کو، اس نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا قرآن کو، اس کی ٹرانسلیشن ہے تو قرآن کمپلیٹ ریولیشن۔ اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا ہائیلی آپ جا کے پڑھیں اس کی ٹرانسلیشن۔ اس کی ویب سائٹ بھی میں نے بنائی اور میں نے اس کی ٹرانسلیشن کو ڈسپلے کیا ہے، اس کی ویب سائٹ ہے reader.quranite.com، میں اس کی لنک ڈاؤن لوڈ آپ کو نیچے دے دیتا ہوں ڈسکرپشن باکس میں، آپ جا کے اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کے نوٹس پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس نے کوشش یہ کی ہے قرآن کو ٹرانسلیٹ کرنے میں، کہ اس نے دیکھا ہے کہ قرآن ان لفظوں کو استعمال کیسے کر رہا ہے۔ جب قرآن لفظ استعمال کرتا ہے الکافرون، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ الذین کفروا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اہل الکتاب کا کیا مطلب ہے؟ قرآن ان لفظوں کو کیسے استعمال کر رہا ہے؟ سجد کیا، اس کا مطلب کیا ہے قرآن کے حساب سے؟ رکوع، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس نے جو ہے جا کے اسٹڈی کی دیکھنے کے لیے کہ بھائی قرآن کے اپنے کچھ دعوے ہیں نا۔ قرآن کہتا ہے کہ مکمل ہے یہ کتاب، مفصل ہے یہ کتاب، اس میں تفصیل کل شیء، ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کلیئر کتاب ہے، مبین۔ تو جب قرآن یہ دعوے کر رہا ہے تو پھر ظاہری بات ہے قرآن کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تفصیل کل شیء، قرآن تو خود ہی ایکسپلینیشن ہے۔ تو جب یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں حدیثیں چاہیے، تو پھر وہ قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں مسلمان، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تفصیل چاہیے، قرآن کی حدیث تفصیل دیتی ہے، قرآن تو خود ہی تفصیل ہے۔ اور یہ بات سمجھنا ضروری ہے حدیثوں کے بارے میں بار بار حدیثوں کی بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آپ حدیثوں کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی چیز بنائی ہے تاکہ آپ کو آپ سمجھایا جائے، آپ کچھ قرآن کو زیادہ غور سے سمجھیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی میں کہتا ہوں کہ ان تفسیروں سے جو یہ مولوی لکھ رہے ہیں ان سے جو ہے بہت دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ تفسیریں جو ہیں یہ حدیث پہ بیسڈ ہیں، اور حدیث کا کام جو ہے، کیونکہ یہ جو پہلے لوگ تھے یہ بہت شاطر تھے، انہوں نے ایسے اسلام نہیں کھڑا کر دیا اپنا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے خدائی کتاب کو لیا اور اس میں جو ہے انہوں نے، ظاہری بات ہے وہ خدائی کتاب کو تو بدل نہیں سکتے تھے، کیونکہ خدا نے خود ہی یہ وعدہ لیا ہوا ہے نا کہ ہم جو ہے اس کی حفاظت کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ یہ حدیث بنا کے نا قرآن کے نیریٹو کو بدلا ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ پڑھتے ہیں آج سمجھ نہیں آتا، کہ آپ پھر آپ جاتے ہیں حدیث میں کہتے ہیں او حدیث میں اس کا کیا لکھا ہوا ہے، پھر حدیث کہتی ہے یہ اس وقت اترا تھا جب وہ قبیلہ آیا تھا، وہ یہ قریش یہ باتیں کر رہے تھے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے، اور پھر یہاں جو ہے یہ کچھ اور بات ہو رہی ہے، لیکن یہ بات جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی باتیں یہ حدیثوں میں، تو یہ قرآن سے حدیث آپ کو ہٹا رہی ہے۔ تو اس لیے حدیثوں کو بالکل آپ سائڈ پہ کر دیں، چھوڑ دیں، ان کو بھول جائیں، اور آپ یہ بھی بات جو ہے الاسلام کا جو آپ کو ایک کانسیپٹ دیا ہے نا، ایک مذہب، یہ قرآن میں یہ پیسج میں یہی بات ہو رہی ہے، اس پہ غور کریں گے آپ، کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مذہب سے قرآن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو الاسلام جو ایک مذہب آپ کو دیا ہے، یہ جو ہے بنایا اس لیے گیا تاکہ لوگوں کو کنٹرول کیا جائے، ریلیجن ہمیشہ کنٹرول کے لیے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہودی اور عیسائی جو ہیں، کرسچینٹی اینڈ جوڈیزم، یہ بھی کنٹرول میکینزمز ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب رسول پیغمبر آتے ہیں کتابوں کے ساتھ اور لوگوں کو ڈراتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا لوگ آتے ہیں اور وہ جو ہیں پھر یہ مذہب بناتے ہیں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کتاب کو چھپانے کے لیے۔ یہی سیم کرسچینٹی کے ساتھ ہوا، جوڈیزم کے ساتھ، اور یہی سیم اسلام کے ساتھ جو ہے ہوا، ان دا سینس کہ یہ مذہب کبھی رسول و پیغمبر نے نہیں بنایا، وہ نہیں آتے تھے اس مشن کے ساتھ۔ یہ قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ محمد کو جو ہے مینڈیٹ کیا گیا کہ تم اسلام بناؤ۔ قرآن کا تو پورا یہ دیکھیں آپ، آرگیومنٹس ہی یہی ہیں
یہی تو یہ بات ہو رہی ہے. یعنی کانٹیکس کیا ہے؟ کانٹیکس یہ ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پہ نہیں کھڑے ہوئے، اور یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی چیز پہ نہیں کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ تو تم بچ جاؤ گے، یہ وہ کہتے ہیں نہیں تم عیسائی ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ مسلمان ہونے سے بھی کوئی بچنے کی بات نہیں ہو رہی. قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے خدا کے سامنے جھکو. ٹھیک ہے، جھکو. الاسلام کا مطلب ہے سرنڈر، اس کو انگلش میں بولتے ہیں، اس کا مطلب ہے جھکنا، گھٹنے ٹیکنا بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو قرآن جو علیہ السلام کی بات کر رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم خدا کے سامنے جھکو، ان دا سینس کہ تم جو ہے وہ اپنے ہتھیار ڈال دو. ٹھیک ہے، سرنڈر مطلب ہوتا ہے ہتھیار ڈالنا. اور یہ کہ تم مانو کہ خدا جو ہے وہ طاقتور ہے ہر چیز پہ، اور وہ ہر چیز وہ تمہیں حساب کتاب کے لیے تمہارا ایک دن مقرر ہے. تو قرآن جو ہے وہ کبھی بات نہیں کرے گا اس سینس میں جو یہ الاسلام کا جو ایک مذہب جو آپ کے دماغ میں. اور دیکھیں یہیں یہ بات ہو رہی ہے، میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں، یہ میں بات یہی ہو رہی ہے، غور کریں. اچھا، یہ ٹرانسلیشن میری ایسے میں کہہ چکا ہوں قرآن اردو ترجمہ.com پہ. 114 سے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے طاقتور رحم کرنے والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے شیطان دھتکارے ہوئے سے. ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ این یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اور کون اس سے زیادہ غلط کرتا ہے جس نے روکا خدا کی عبادت گاہوں کو کہ ان میں اس کا نام یاد کیا جائے، اور کوشش کرے ان کو برباد کرنے کی. وہی ہیں جن کے لیے نہیں تھا کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر خوف میں، اور ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بہت بڑی سزا. دیکھیں یہ فرقے جو ہوتا ہے نا، چاہے یہ سنی ہو یا شیعہ ہو یا مسلم بھی ایک فرقہ ہے جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یا یہودی فرقہ، یہودیوں کے اندر ایک یہودی کے فرقے کے اندر اور مزید فرقے ہیں. یہ سارے جو ہے نا ایک دوسرے کی عبادت گاہیں گرانے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا. یہ سچ ہے نا، یہ ٹروتھ ہے. کیونکہ وہ اپنی دکان چمکا رہے ہوتے ہیں. میں دکان کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ مسجدیں جو ہیں نا آج کل کی، یہ دکانیں ہیں. ٹھیک ہے، مولوی کی دکان ہے، وہ اس میں بزنس بنایا ہوا ہے. کیونکہ خدا کی عبادت گاہوں کو کہ ان میں اس کا نام یاد کیا جائے. تو خدا کو کا نام یاد کرنا یہ کام ہے جو کرنا ہے خدا کی عبادت گاہوں میں. یہ جو مساجد اللہ ہے نا، مسجد کا مطلب ہوتا ہے جہاں سجود کیا جائے. اور پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ سجود کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ سجود کا مطلب یہ ہے کہ جھکنا، تو اس کا مطلب یہ ہے جہاں جھکا جائے، یعنی کہ خدا کی کا نام یاد کیا جائے ادھر. اور آبویسلی ایک اسٹڈی کی جگہ بھی ہو گئی جہاں خدا کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں اور پھر ان پر عمل کیا جاتا ہے. آج کل کی مسجد کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے جو قرآن جو مسجد جس کی بات کر رہا ہے، کہ یہ سب یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ تو ہے ہی نہیں. مسجد میں ایک پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور محمد کا نام ساتھ ساتھ انہوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. دیٹس اے فیکٹ. ٹھیک ہے، آپ جب لکھا ہوا ہے خدا کی عبادت گاہوں میں کہ ان میں اس کا نام یاد کیا جائے، تو خدا کا نام یاد کرنا ہے. لیکن اگر آپ مسجد میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں خدا کے نام کے ساتھ اور بھی بہت سارے نام یاد کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر وہ ساتھ میں اللہ اور محمد بھی ساتھ میں ڈسپلے کیا ہوا ہوتا ہے. تو میں تو اس طرح کی جگہوں میں جاتا نہیں ہوں. تو خدا جو قرآن میں جو مسجد کا لفظ ہے اس کو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں عبادت گاہ، کیونکہ یہی لفظ کے معنی ہے. اب اس میں جو ہے کوئی فرقے کی بات نہیں ہو رہی. کوئی بھی جگہ ہو جہاں خدا کا نام یاد کیا جائے تو پھر وہ عبادت گاہ ہے. یہ قرآن کا اپنا جو ہے ڈیفینیشن ہے، اس کی اپنی ڈیفینیشن ہے. تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اچھا، یہ جو ہے برباد کرنے میں لگے ہوئے ایک دوسرے کی مسجدیں یا عبادت گاہیں، جبکہ ان کے لیے تھا کہ اس میں داخل نہیں ہوں مگر خوف میں. ٹھیک ہے، خوف میں داخل ہو رہے ہوں، اور ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے. اور جب ہی میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کی آج کل کی سچویشن آپ دیکھ لیں، یہ اسی لیے تو ہو رہا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور خدا کا ہے مشرق و مغرب، تو تم جہاں بھی مڑو تو وہاں خدا کا چہرہ ہے، خدا گھیرے ہوئے ہے، جانتا ہے. دیکھیں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. بات یہ کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کہاں منہ موڑو. یعنی کہ مسلمانوں کا جو یہ ہے نا دماغ میں آئیڈیا کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے. خیر میں تو کہہ رہا ہوں یہ نماز تو ہے ہی تمہاری جو ہے، یہ تو بس اٹھک بیٹھک ہے.
ٹھیک ہے، یہ قرآن میں تو ہے ہی نہیں تمہاری نماز، قرآن میں تو خالی کہا ہے کہ کھڑے ہو، تو پھر یہ باقی جو چیزیں تم کر رہے ہو یہ کہاں سے آ رہی ہیں تمہارے، اور بہت زیادہ تمہیں سکھاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی انسسٹنس مسلمانوں کی کہ بھائی آپ نے جو ہے یہ کعبے کی طرف کر کے نماز پڑھنی ہے، تو میں تو کہہ رہا ہوں کعبہ ہے ہی بت، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہے، یہ بات پتہ ہے، جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بت ہے۔ تو جب آپ بت کی طرف ایک طرف رخ کر کے پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ بت پرستی کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھ سے۔ لیکن خدا کا ہے مشرق و مغرب، یعنی کہ اس کو فرق نہیں پڑتا کہ تم کس طرف منہ موڑو۔ اس طرح کی فضول چیزوں پر لڑائیاں کرنا، یہ کیڑے نکالنا، یہی تو کام ہے مذہبوں کا، کیونکہ یہودیوں نے اپنا ایک بنایا ہوا ہے رخ، اور پھر انہوں نے مسلمانوں نے اپنا رخ بنایا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے تم جہاں بھی مڑو تو وہاں خدا کا چہرہ ہے، ٹھیک ہے، خدا گہرے میں جانتا ہے، ٹھیک ہے، تو خدا کا چہرہ تو ہر طرف موجود ہے۔ قرآن بات یہ کر رہا ہے لوگوں کو ملانے کی، اور اسلام اور یہودی اور عیسائی جو سارے مذہب ہیں نا، یہ کر رہے ہیں کام لوگوں کو فرقوں میں بانٹنے کی، ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، وہ کہتے ہیں خدا نے بیٹا لے لیا ہے، پاک ہے وہ، بلکہ اس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب اس کے فرمانبردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، تخلیق کرنے والا آسمانوں اور زمین کا ہے، اور جب وہ کسی معاملے کو طے کرتا ہے تو وہ اس سے صرف کہتا ہے ہو جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آیات كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين الآیات لقوم یوقنون، اور وہ جو نہیں جانتے کہتے ہیں خدا ہم سے کیوں نہیں بات کرتے یا ہمیں کوئی نشانی آتی، اسی طرح کہا ان سے پہلے لوگوں نے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں، ہم نے اپنی نشانیاں صاف بتا دی ہیں ان لوگوں کو جو یقین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں خدا کی نشانی، قرآن تو ظاہری بات ہے ہی نشانیوں پر مشتمل، آیات کا مطلب نشانی ہوتا ہے، تو ہم نے اپنی نشانیاں صاف بتا دی ہیں ان لوگوں کو جو یقین کرتے ہیں۔ ان ارسلناک بالحق بشیر و نذیر ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور ہم نے تمہیں سچ کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ محمد کا ایک اسپیسیفک رول تھا، وہ رسول تھے، ان کا رول تھا بشیر و نذیر، وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے بہت ساری ایسی باتیں ان کے بارے میں کی ہیں جو ان کا رول ہی نہیں تھا، اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو ہے، اس پہ میں آگے چل کے بات کروں گا کہ چلے وہ وہیں بات کریں گے جب آئے گی، چل آگے پڑھتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں راضی ہوں گے تم سے یہودی اور نہ عیسائی جب تک کہ تم ان کے مذہب پر نہیں چلو، خدا کہو خدا کا راہ دکھانا وہ رہنمائی ہے، اور اگر تم چلے ان کی خواہشات پر اس کے بعد کہ تمہارے پاس آ گیا ہے علم میں سے، تو کوئی نہیں ہوگا تمہارا سرپرست اور مددگار خدا کی طرف سے، یعنی تمہاری کو مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ خدا وسیلے بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کی یہاں بڑی مشکل ہو جاتی ہے نا، ان کا گیم اوور ہو جاتا ہے، کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے نا کہ وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے اگر تم یہودی اور عیسائی نہ ہو۔ اسی طرح وہ آج کے زمانے میں اگر آپ کہیں گے کہ میں قرآن پہ چلتا ہوں، میرا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، میں تو ایک مومن ہوں، میں خدا پہ یقین لایا، میں قرآن پہ چلتا ہوں، مانتا ہوں خدا کی کتاب، تو وہ راضی نہیں ہوں گے تم سے، ٹھیک ہے، جب تک تم نہ چلو ان کے مذہب پر۔ تو ان کو جواب دینا ہے خدا کا راہ دکھانا وہ رہنمائی ہے، یعنی قرآن، اور اگر تم چلے ان کی خواہشات پر، دیکھیں تو اب علم آ گیا ہے تو پھر آپ نہیں چل سکتے ان کی خواہشات پر، کیونکہ کوئی آپ کا سرپرست و مددگار نہیں ہوگا خدا کی طرف سے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، وہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھ کر سناتے ہیں جیسے اس کو پڑھ کر سنانا چاہیے، وہی اس پر یقین کرتے ہیں، اور جو کوئی انکار کرے اس کا تو وہ ہیں ہارنے والے۔ اچھا، یتلونہ تلاوت کرنا، اس کو ٹرانسلیٹ وہ تلاوت کرنا ہی کر دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، کوئی سوچتا نہیں ہے کہ بھئی بات ہو کیا رہی ہے، بات یہ ہو جائے کہ وہ پڑھ کے سناتے ہیں خدا کی آیات کو، ٹھیک ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے۔ تو یہ مومنین کا کام ہے کہ خدا کی کتاب کو پڑھ کے سنانا دوسروں کو، اور
چلیں آگے چل کے ہم اور بات کریں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اچھا یہ واپس اب شفٹ ہو رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ قرآن میں خاص لوگوں سے خاص گروہ سے شفٹ ہوتا ہے قرآن. یہاں اسرائیل کے بیٹوں سے بات ہو رہی ہے. یہ گروہ جو تھا یہ بہت پرانے ایک گروہ تھا جو اب ختم ہو چکا ہے, مر کھپ گئے ہیں. ان کا مطلب آج کے زمانے میں کوئی اگر کہہ رہا ہے میں بنی اسرائیل سے ہوں تو وہ ایسا کچھ چکر نہیں ہے. یہ جو لوگ یہودی ہیں جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل نہیں ہیں. یہ یہود ہیں. قرآن میں یہود کا لفظ بھی استعمال ہوا ان کے لیے کیونکہ وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے یہودیت کو اپنایا, ریلیجن کو اپنایا. اور یہ ایک خاص گروہ تھا اسرائیل کے بیٹوں کا جو ان میں سے بہت سے جو ہے پھر یقین کیا انہوں نے خدا کی آیات پہ اور پھر وہ مومنین ہو گئے. اے اسرائیل کے بیٹو میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا اور میں نے تمہیں ترجیح دی جہانوں پر. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفُعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی اور اس سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور شفاعت اسے فائدہ نہیں دے گی اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. قرآن کا پورا ایمفیسس جو ہے نا وہ خدا کی طاقت, خدا کی رحمت اور خدا کے جو سارے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو کہتے ہیں ان کو ماننا اور قیامت کے دن پر یقین لانا. ٹھیک ہے, قرآن بار بار اس چیز پہ آپ کو واپس فوکس کراتا ہے. یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اسلام نے آپ کو جو ہے وہ ریچولس میں لگا دیا ہے کہ بھائی یہ 5 ستون ہے آپ نے کر لیا چلو بھائی, لیکن قرآن اس طرح کی بات نہیں کرتا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اور جب امتحان لیا ابراہیم کا کچھ الفاظ سے اس کے رب نے تو اس نے انہیں پورا کر دیا. اس نے کہا میں تمہیں انسانوں کے لیے ایک مثال بناؤں گا. اس نے کہا اور میری اولاد میں سے. اس نے کہا میرا عہد غلط کرنے والوں تک نہیں پہنچے گا. اچھا اگین یہ ٹرانسلیشن جو ہوئی ہے امام کی وہ یوزلی امام ہی رہنے دیتے ہیں اور ان کا امام جو ہوتا ہے نا وہ تو آپ کو پتہ ہے امام کون ہے, وہ جو مسجد میں جو سب سے آگے ہوتا ہے نمبر 1. لیکن قرآن اس لفظ کو جس طرح قرآن کے لفظوں کو سمجھنا ضروری ہے نا کہ قرآن کا اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی کہ خدا نے جو ہے کہا ابراہیم سے کہ میں تمہیں انسانوں کے لیے امام بناؤں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال بناؤں گا, یعنی کہ ان کا ایگزامپل فالو کرنا ہے. اور ان کا ایگزامپل کیا تھا یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا بات کو, کہ ان سے جب خدا نے کہا اسلمتو تو انہوں نے بولا اسلمتو رب العالمین. جب خدا نے کہا کہ تم جھکو یا سر تسلیم خم کرو یا گھٹنے ٹیکو تو انہوں نے کہا میں جھکتا ہوں خدا کے سامنے. یہ ایگزامپل ہے نا ابراہیم کا. اور یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ابراہیم کا جو نیریٹو قرآن میں آپ کو دیا ہے وہ یہی ہے نا کہ وہ بت پرست قوم میں سے تھے اور پھر انہوں نے جو ہے وہ سوال اٹھائے اور سوچا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تو کچھ نہیں ہے ہمارے کام آ سکتے ہیں. تو وہ جو نا ایک تھنکر آدمی تھا, فری تھنکنگ جس کو کہتے ہیں نا. تو وہ اسی طرح آپ کو بھی اپنے جو ابا اجداد سے آپ نے چیزیں سیکھی ان کے بارے میں سوچنا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے, سوال اٹھائیں آپ بھی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. اچھا یہ جو نا یہ یہاں مولوی اس کو لے کے نا اس نے بہت گھمایا ہے ان آیات کو, کیونکہ وہ ایک چیز جسٹیفائی کرنا چاہ رہا ہے. وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ کیونکہ اس کو تو یہی بات سمجھ میں آئی ہے, اس کو یہی بتایا گیا ہے کہ مکہ میں ایک جگہ ہے جو کعبہ ہے جس کو یہ کعبہ کہتے ہیں, جو یہ کعبہ قرآن والا کعبہ نہیں ہے. خیر اینی وے یہ ایک جگہ ہے جو کہ ایکچولی پتھر ہے جو بت ہے کہ اس کے سامنے جھکنا, اس کے سامنے اس کو چومنا, اس کے چکر کاٹنا, اس کی طرف رخ کی طرف نماز پڑھنا, حج کرنا, وہاں جا کے پتھر مارنا, کنکریاں مارنا, وہاں جا کے ان کے وہ شیطان کے جو پلر بنائے ہوئے انہوں نے, یہ سب چیزیں جو ہے نا جس کو کسی نہ کسی طرح تو قرآن سے فٹ کرنی ہے نا وہ چیزیں. تو پھر وہ اس کے جو پہلے ہیں نا جنہوں نے ایکچولی اسلام ایجاد کیا انہوں نے یہ آیات لی اور انہوں نے ان کو مروڑا. کیونکہ بات کیا ہو رہی ہے, اور جب ہم نے بنایا گھر آدمیوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ اور محفوظ جگہ اور ابراہیم کی جگہ سے دعا کی جگہ لو, اور ہم نے عہد کیا ابراہیم اور اسماعیل سے میرے گھر کو صاف کرو ارد گرد جانے والوں اور ٹھہرنے والوں اور سر نیچا کرنے والوں اور جھکے ہوئوں کے لیے. یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے, لفظی ٹرانسلیشن ہے.
میں وہ گیم نہیں کھیلنا چاہ رہا جو مولوی کھیلتا ہے. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ قرآن کیا باتیں کر رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ البیت اس کو کہیں گے دا ہاؤس. ٹھیک ہے, بیت مطلب ہوتا ہے گھر. ٹھیک ہے, یہ گھر مطلب یہ کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا, یہ انگلش میں بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی ہاؤس آف گاڈ, جو یہ اپنے چرچز کو کہتے ہیں. تو اور پھر مساجد کے لیے بھی یہ اکثر سمجھا ہوتا ہے کہ خدا کا گھر ہے. یہ اس سینس میں بات ہو رہی ہے. یہ کوئی یہ جگہ نہیں ہے کہ لٹرلی یہاں جو ہے وہ یہ گھر ہے, ہاؤس آف گاڈ. ٹھیک ہے, بات یہ ہو رہی ہے. تو ایک جگہ جو ہے وہ ابراہیم نے ظاہری بات ہے وہ ہے نا قواعد کے اس کے کھڑے کیے, اس کی بنیادیں کھڑی کی, تو ایک جگہ بنائی. ٹھیک ہے, اور وہاں لوگوں کو بلایا. بس یہ بات ہو رہی ہے, وہاں کوئی ریچولس کی بات نہیں ہو رہی تھی کہ چکر کاٹو پتھر کے یا اس کے سامنے سجدے کرو. جو بندہ اپنے ابا اجداد کو چھوڑ کے آیا, اپنے قبیلے کو چھوڑ کے آیا, جو بت پرست قوم تھی, وہ کہیں اور جا کے کسی اور جگہ جا کے وہاں ایک پتھر بنائے گا, اس کے سامنے جو ہے وہ سجدے کرے گا, مطلب پیشانی رگڑے گا. سوچیں آپ, سوچیں یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آدمی اس طرح کام کرے گا. تو ہم نے بنایا گھر آدمیوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ اور محفوظ جگہ. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جگہ جو تھی وہاں لڑائی جھگڑا الاؤڈ نہیں تھا. یہ جنرل باتیں ہو رہی ہیں. اور ابراہیم کی جگہ سے دعا کی جگہ لو. اب دیکھیں یہ ابراہیم, یہ مصلی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ کچھ آپ کو دکھا دیے ہیں کہ وہاں جو ہے نا وہ دو فٹ پرنٹس ہیں, اور پھر کہیں ہیں یہاں کھڑے ہو کے, بھائی کیا باتیں کر رہے ہو. دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی, اور لو یا پکڑو مقام ابراہیم مصلی. اور مقام جو ہے نا وہ مقام, قرآن میں مقام کا لفظ جو ہے نا اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کھڑے ہونے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے, مقام محمود مقام ہوتا ہے مطلب یہ کہ ایک سٹیٹس, کہ تم جو ہے ابراہیم کے سٹیٹس سے دعا کی جگہ لو, مطلب تم بھی لیڈر بنو. یہ محمد سے بات ہو رہی ہے نا. اور ہم نے کیا عہد ابراہیم اور اسماعیل سے, میرے گھر کو صاف کرو ارد گرد جانے والوں اور ٹھہرنے والوں اور سر نیچے کرنے والوں جھکے ہوئے کے لیے. یعنی کہ اس کو اچھا بناؤ. اچھا یہاں دیکھیں لطائفین, یہ طواف جو لفظ ہے نا طواف, اس کا مطلب چکر کاٹنا نہیں ہوتا ساتھ یا کوئی بھی ارد گرد. اس کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد گھومنا. یہ شیطان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ وہ جب طواف کرتا ہے وہاں لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے, والعاکفین, اچھا عاکف مطلب ہوتا ہے جو ٹھہرتے ہیں وہاں. ورکوع سجود, اور سر نیچا کرنے والے اور جھکے ہوئے کے لیے. اس کا کوئی ریچول سے تعلق نہیں ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا تھا. اچھا اب ابراہیم کی جگہ سے دعا کی جگہ لو. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نا کیا دعا کی ابراہیم نے, تم بھی یہی کرو. 126. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جب ابراہیم نے کہا میرے رب اس زمین کو محفوظ جگہ بنائیں اور اس میں رہنے والوں کو پھلوں میں سے دیں, ان میں سے جس نے خدا اور آخری دن پر یقین کیا. اس نے کہا اور جو انکار کرے گا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا, پھر میں اس کو دھکیلوں گا آگ کی سزا کی طرف, اور بری ہے واپسی, یا میں کھینچ کے لے کے جاؤں گا اس کو آگ کی طرف. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب اونچا کر رہا تھا ابراہیم گھر کی بنیادوں کو, اور اسماعیل, ہمارے رب یہ ہم سے لیں, آپ سننے والے جاننے والے ہیں. دیکھا یہ ایک جگہ بنا دیتے. یہ جو کیوب جو آپ کو بتائی ہے نا, یہ ایک چیز ہے جو عربی بہت پہلے سے کرتے آ رہے تھے. اس کی اور بھی ایگزامپلس موجود ہیں, اگر آپ ریسرچ کریں. پیٹر میں بھی ہے یہ موجود, اور بھی جگہ ہیں سعودی عرب میں. یہ ان کے یہ کہتے تھے کہ یہاں جو ہے نا ان کے یہ ایکچولی جو عرب ریلیجن جو ہے نا, جو اسلام جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ نابٹینز کا ایک کی چیزیں جو نا بہت ساری اس میں امپورٹ کی گئی. پھر ظاہری بات ہے زوریسٹرینزم بھی اس میں انوالو ہے, کافی چیزیں اس میں سے بھی آئی. اسٹڈی کرنی ہوگی آپ کو ان چیزوں کے بارے میں. تو نابٹینز کے بارے میں پڑھیں, پیٹرا کے بارے میں آپ کو تھوڑا اور آئیڈیا ہوگا کہ یہ کیا ہے, یہ جو کیوب ہے.
کیونکہ یہ اصل میں مسلمانوں نے لوپ ہول نکالا نا، خیر مسلمانوں نے نہیں، عربیوں نے لوپ ہول نکالا. کیونکہ چکر یہ تھا کہ جب یہودیوں کو حکم دیا تھا کہ تم جو ہے وہ میرے لیے کوئی تمثیل نہ بناؤ، یعنی کوئی امیج نہ بناؤ، تو وہ ہاتھ پاؤں والی چیز تو نہیں بنا سکتے تھے نا پھر. تو عربیوں نے پھر ٹرک نکالی کہ اچھا وہ ہاتھ پاؤں والی چیز نہیں ہوگی، وہ ایک کیوب سٹرکچر ہوگا. لیکن وہ بھی جو ہے بت ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک کوئی چیز ہے اس کے ہاتھ پاؤں یا منہ ہو تو وہ بت ہوگی، ضروری یہ نہیں ہے. اچھا جی تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمات لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہمارے رب اور ہمیں اپنا فرمانبردار بنا دیں، ہمارے اولاد میں سے ایک قوم کو اپنا فرمانبردار بنا دیں، اور ہمیں ہماری عبادتیں دکھائیں، اور ہماری طرف مڑیں آپ مڑنے والے رحم کرنے والے. دیکھیں یہاں لفظ استعمال ہوا مسلم، جس کا مطلب ہے فرمانبردار ہو جانا. ظاہری بات ہے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیم جو ہے وہ اسلام مذہب کے پیچھے چلتے تھے، کیونکہ اس وقت تو کوئی اسلام مذہب تھا ہی نہیں نا. پھر آپ پوچھیں گے بھائی وہ شیعہ تھے یا سنی تھے نا. تو یہاں بات ہو رہی ہے مسلم کا لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ فرمانبردار ہونا. دیکھیں قرآن یہ لفظ استعمال کر رہا ہے مسلم، اور اس کو آپ کسی اور طرح ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتے. یہ بڑے مسئلے ہیں ان کے لیے نا، ٹرانسلیٹروں کے لیے. اور میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ جا کے پڑھیں یہ جو ٹرانسلیٹر جو کر رہے ہیں، احمد علی جالندری مودودی کے، یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے مسلم. مودودی ظاہری بات ہے یہ تو بندہ جو ہے گھما رہا ہے، لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، اس نے کیا ہے مسلم، کیونکہ وہ یہی گیم کھیلنا چاہ رہا ہے نا کہ وہ اس کو مسلم کو ایک چیز بنانا چاہ رہا ہے خاص، کہ یہ ریلیجن ہے. احمد علی اور جالندری کم از کم اس سینس میں جو ہے آنیسٹ ہیں یہاں، کہ وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں فرمانبردار، کیونکہ یہ لفظ کا مطلب فرمانبردار ہی ہے. لیکن کیونکہ مودودی جو ہے وہ مودودی کی ٹرانسلیشن، یہ جو ٹرانسلیشنس آپ کو دی ہیں نا، یہ بہت خراب ہیں، یہ بھٹکانے والی چیزیں ہیں نا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنی خود اسٹڈی کرو. اچھا ہمارے رب ہمیں اپنا فرمانبردار بنائے، ہماری اولاد میں سے ایک قوم کو اپنا فرمانبردار بنائے، اور ہمیں ہماری عبادتیں دکھائیے، اور ہماری طرف مڑے آپ مڑنے والے رحم کرنے والے ہیں. ربنا وابعثھم فیہم رسولا منھم یتلو علیہم آیاتک ویعلمھم کتاب والحکمت ویزکیھم انک انت العزیز الحکیم. اچھا اب یہی بات روکیں گے 129 پہ، لیکن میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کچھ بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کو امپورٹنٹ ہے. ہمارے رب اور اٹھائیے ان میں رسول، ان میں سے جو ان کو پڑھ کر سنائے آپ کی نشانیاں، اور سکھائے ان کو کتاب اور دانش مندی، اور ان کو پاکیزہ کرے، آپ ہی سب پر غالب. یہ جو نا اس میں بات سمجھنا ضروری ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک رسول اٹھائیں. اور اگر آپ یہاں کہتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے محمد کی، تو محمد ہی خالی رسول نہیں تھے، اور بھی رسول آئے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ رسول ان کے بیچ میں سے اٹھائیں، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ دعا جو ہے نا یہ ابراہیم اور اسماعیل کر رہے تھے، تو رسول ان کے بعد آئے. ایک رسول نہیں آیا، بہت سارے رسول ہیں، لیکن یہ بات ہو رہی ہے رسول کی، کہ رسول کیا کرے گا. ٹھیک ہے بہت سارے رسول بھیجا نا، خالی محمد کی بات تو نہیں ہو رہی. اچھا دوسری بات یہ جو ان کو پڑھ کر سنائے آپ کی نشانیاں، ٹھیک ہے. تو رسول کا کام یہ تھا پڑھ کے سنانا خدا کی نشانیوں کو. تو یہ کہنا کہ محمد جو تھے وہ ان کو پڑھنا لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ پڑھ کے سنا رہے تھے. ٹھیک ہے آپ کو بہت ساری اسٹوریاں سنائی ہیں، آپ کا ورلڈ ویو شیپ کیا ہے ایک طرح سے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اچھا دوسری بات یہ اور سکھائیں ان کو کتاب اور دانش مندی، اور ان کو پاکیزہ کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہُم. یہ یزکیہم، یہ پاکیزہ کرنے والا یہ کون ہے؟ خدا ہے نا. یعلمہ الکتاب، ان کو کتاب سکھائیں. کون کتاب سکھائے گا؟ خدا سکھا رہے. کیونکہ یہ اکثر بات ہوتی ہے نا کہ بھائی ہمیں حدیثوں کی ضرورت یوں ہے، کیوں محمد جو تھے وہ کتاب جو ہے اس کو سمجھا رہے تھے، وہ ٹیچر تھے. قرآن کا یہ دعویٰ نہیں ہے. سکھانے والے خدا ہیں کتاب کو. ٹھیک ہے. الرحمن علم القرآن، الرحمن طاقتور علم القرآن، قرآن کو سکھایا. تو خدا سکھا رہے ہیں. تو کیونکہ رسول کا فنکشن یہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے نا سکھائیں کتاب کو یا وہ ٹیچ کریں. جب یہ لکھا ہوا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ آپ کتاب سکھائیں ان کو. ٹھیک ہے نا. اور والحکمت، اب یہ حکمت کا بھی لفظ، ان چیزوں پہ غور کرنا ضروری ہے، کیونکہ ترجمہ جو ہے نا کرنے والا یہ جو آپ کو مولوی ہے فیوریٹ، وہ آپ کو گھمائے گا ان چیزوں پہ. وہ کہے گا کہ حکمت جو ہے نا یہ خاص ایک نالج ہے، جو علم ہے جو محمد کو دیا گیا.
پہلی بات یہ کہ بات ہوتی ہے جنرل رسولوں کی، ایک رسول کی نہیں، بہت سارے رسول آئے، ہر رسول کو کتاب اور حکمت دی، یعنی کہ ان کو کتاب دی اور کتاب میں ہی حکمت ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں ہے نا، اور جگہ بھی ہے نا، یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا حکمت کا قرآن کے لیے، قرآن الحکیم، تو قرآن ہی حکمت کی کتاب ہے، یہ کوئی سیپریٹ چیز نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ محمد کے پاس خالی قرآن اترا، یہ بات قرآن کا خود اپنے دعوے ہیں، ٹھیک ہے، کہ چلو جس پہ جو تم پہ اتارا گیا، ٹھیک ہے، قرآن ہمیشہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ اتارا گیا، محمد اس پہ چل رہے تھے، کوئی اور چیز نہیں اتاری گئی۔ اس لیے یہ حدیث اور یہ سننا اور یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ پہلی بات ہے محمد نے یہ باتیں کہی نہیں ہوں گی، کیونکہ ان میں سے بہت سی باتیں جو حدیثوں میں ہیں وہ قرآن کے اگینسٹ ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ محمد کو ریسیو ہوا تھا وہ قرآن تھا، وہ قرآن کو پڑھ رہے تھے، سنا رہے تھے لوگوں کو، اس پہ عمل کر رہے تھے، دیٹس اٹ، اور وہی ہمیں کرنا ہے، آپ کو اسٹڈی کرنا ہے، آپ کو قرآن کو اسٹڈی کرنا ہے، قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے، یہ بہت یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہے بہت زیادہ، پھر آپ کو مولوی گھما نہیں سکتا، ورنہ مولوی پھر آپ کو اگر وہ حدیثوں پہ آپ کو لے گیا تو پھر وہ آپ کا گیم اوور ہے، کیونکہ پھر وہ حدیثوں سے آپ کو یہاں بھی وہاں بھی جہاں بھی دل چاہے وہ گھمائے، پھر وہ کہے گا کہ یہ جو حدیث جو ہے یہ ویک ہے، یہ اسٹرانگ ہے، اس طرح کی باتیں، پھر وہ گھماتے رہیں گے نا، یہ تو مولوی کر رہے ہیں، یہی تو جبھی ان کے 10,000 فرقے ہیں۔ چلے بات یہی روکتے ہیں، 130 سے ہم لوگ شروع کریں گے۔ یہ سورۃ البقرہ نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان دا سینس کہ یہ ایک گراؤنڈ ورک دے رہی ہے، ایک فریم ورک بنا رہی ہے تاکہ آپ بات کو سمجھیں۔ تو یہ مذہب کا جو سارا جو آپ کے دماغ میں ایک ہے نا چیز جو فریم ورک ہے اس کو ہٹا رہی ہے یہ، اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے بہت، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے غور سے، اور میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ کو اس کی طرف جو ہے پش کروں۔ چلیں یہ روکتے ہیں، انشاءاللہ بات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو پہ۔ السلام علیکم۔